فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی فتویٰ لکھا کہ 4 تکبیر کہہ لی نماز ختم ہو گئی، اب دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر پھر سلام پھیر، یعنی ہاتھ چھوڑ دے پھر سلام پھیرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرتے ہیں ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، دوسری طرف پھیرتے ہیں دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ یہ خود از خود ہم نے نکال لیا، لیکن جب سلام پھیر دیں اور بندے بھی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے نماز میں، لیکن صحیح طریقہ فتاوی رضویہ میں غالباً 4 جلد میں ہی ہے کہ جب 4 تکبیر کہہ لی نماز جنازہ کی، اب نماز ختم ہو گئی، اب سلام پھیر دیں دونوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ ہر آدمی کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ فرمایا کہ نماز پڑھو۔ اب نماز کیسے پڑھو؟ اس لیے کہ قرآن میں تو رکعتوں کا ذکر نہیں، قرآن میں تو دیگر امور کے کون سے واجبات ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا کسی کا ذکر نہیں۔ تو ایک اتنی مختصر بات ہے، اگر آدمی سمجھے تو سب سمجھ لے۔ نماز ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، ٹھیک؟ اب حضور نے نماز کیسے پڑھی؟ حضور علیہ السلام نے اکثر امامہ شریف باندھا، اور امامہ جو ہے ٹوپی رکھ کر کے امامہ باندھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھ لے تو اسے ثواب ملے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دوسرے لوگوں میں ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم ٹوپی کے اندر امامے کے اندر ٹوپی رکھتے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی ٹوپی پہن کر کے بھی نماز پڑھائی۔ ننگے سر حضور علیہ السلام سے نماز پڑھنا صرف حالت احرام میں ثابت ہے کہ احرام میں سر کو نہیں ڈھکا جائے گا، اور ہمارا مذہب اس میں یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ 4 پہر اگر کوئی محرم جو حالت احرام میں اگر اپنے سر کو ڈھک لے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، اور اس سے کم میں صدقہ۔ 4 پہر کا کیا مطلب ہے؟ پورے جو 24 گھنٹے ہیں ان کے 8 پہر اب آ گیا۔ 4 پہر کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک، یا اب دن کے 1 بجے سے رات کے 1 بجے تک، یا 1 بجے سے لے کر صبح 1 بجے تک، یہ 4 پہر۔ صرف اس صورت میں حضور علیہ السلام نے بغیر ٹوپی امامے کے نماز پڑھی کہ جس میں کپڑا جو ہے وہ سر پہ رکھنا ہی محرم کے لیے احرام کی حالت میں جائز نہیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی حضور علیہ السلام نے بغیر ٹوپی امامے کے نماز نہیں پڑھی۔ بیماری اصل میں یہ ہوئی کہ ہم سعودی عرب جانے لگے عمرہ کرنے، ہر دوسرا آدمی عمرہ کر، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ سب ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں کو شبہ یہ ہوا کہ دین تو یہیں سے پھیلا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اسلام یہی ہوگا کہ آدمی ننگے سر نماز پڑھے، تو ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت۔ اب رہا نماز ہو جانا، تو نماز ہو جانے تو آپ اپنی بیگم کے کپڑے بھی پہن کے پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، سب فراق پہن کے بھی پڑھ لیں، ہونا نہیں کس طریقے سے صحیح ہو جو حضور علیہ السلام نے پڑھی، خشوع اور خضوع۔ اب کب ہے ننگے سر نماز؟ ایک مسئلے میں جائز، کسی آدمی کے سر میں درد ہوتا کہ سر ڈھکنے سے سر میں درد ہو، یا اس کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ متاثر ہوتا، تو ایسے عذر کی بنا پر تو ننگے سر پڑھ سکتا ہے، ورنہ ننگے سر نماز پڑھنا ہرگز جائز نہیں۔ بالکل امامہ یا ٹوپی ضرور ہونی چاہیے۔ ایک بات برا مت مانی، ہاں ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ مسجد میں ٹوپی رکھی ہوئی نا، اس کو پہن کر کے نماز پڑھ لیں، ایک پوچھا نا مسئلہ تاکہ اس کو نتیجے تک پہنچایا جائے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ کورٹ میں اگر آپ کے سیشن کورٹ میں کوئی پیشی ہو، آپ یہ ٹوپی پہن کر کے جائیں گے؟ جو مسجد کی چٹائی کی ٹوپی، کیوں نہیں جائیں گے؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اچھے لباس میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے دربار میں جب آئیں تو بہترین لباس پہنیں، اور جمعے میں اس سے بہتر لباس پہنے، عید میں اس سے بہتر لباس پہنے، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ستر عورت، ہمارے یہاں ستر عورت، عورت کا مطلب ہے ڈھکنا، گھٹنے سے لے کر کے ناف کے نیچے تک کا علاقہ جو یہ ستر عورت، ٹھیک ہے؟ یہ تو گھر میں بھی ہر حالت میں ڈھکنا سوائے باتھ روم وغیرہ، ہر وقت جو یہ بہت ضروری کہ یہ ستر عورت ہے، اس کا چھپانا جو ہے وہ۔ اب یہ جو ہم کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنے میں جو کپڑے، جو چیز ہم استعمال کریں، اس پر جو خرچ آئے گا
اس کا بھی اسی طرح ثواب ملے گا جیسے زکوٰۃ اور خیرات کا ثواب ہوتا ہے اس کو ادا کرنے، اس لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ اب بہت عجیب بات ہوتی ہے، آپ دیکھیں جیسے بہت سارے مزدور ہیں، ٹھیک ہے پیشہ ہے بہت اچھی چیز، مگر آپ ان کے قریب کھڑے ہونے میں آپ کو دشواری ہوگی، تو ایسے لوگ نماز کے لیے علیحدہ سے ایک جوڑا رکھ لیں، جمعے کے لیے ایک اچھا جوڑا رکھیں کہ آپ اچھے کپڑے پہن کر کے جائیں۔ اور اس کو بھی علماء نے جائز لکھا، کوئی غلیظ اور گندے کپڑے پہن کر آئے جس سے بو آ رہی یا اس کے منہ سے بو آ رہی